یہی فرق میرے اللہ اور مخلوق کے اندر ہے کہ بندہ 10 20 40 60 80 سال تک گناہ کرتا رہے، اللہ کی نافرمانی کرتا رہے اور ایک دفعہ میرے رب کو پکار دے کہ یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ سبحان اللہ۔ یہی فرق ہے انسان اور خالق کے اندر، مخلوق اور خالق کے اندر۔ ہم معاف نہیں کرتے کسی کو۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو آپ کو تلقین کی جا رہی ہے کس بات کی کہ اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، استغفار کرو۔ استغفار سے کیا ملتا ہے؟ اللہ رب العزت اسے مستجاب الدعوات بنا دیتے ہیں، اللہ رب العزت اس کی تمام دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ اس کا ایک واقعہ آپ سب کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی ایک مرتبہ اپنے سفر کے لیے روانہ ہوئے اور رات کا سفر تھا۔ عشاء کی نماز کہیں پڑھی اور کہا کہ میں یہیں پر آرام کرتا ہوں، تہجد پڑھوں گا اور فجر کے بعد انشاءاللہ میں اپنے اگلے سفر کے لیے روانہ ہو جاؤں گا۔ وہاں کی مسجد کی ذمہ دار میاں صاحب تھے، انہیں نہیں پتہ تھا یہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی عنہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے میاں یہاں سے اپنا بورے بستر گول کرو اور یہاں سے لکھ لو۔ امام صاحب نے کہا کہ اے اللہ کے بندے میں مسافر ہوں، مجھے تھوڑی دیر اجازت دے اور میں یہاں پر قیام کر کے فجر کے بعد روانہ ہو جاؤں گی، یہ میرا وعدہ ہے۔ وہ کہنے لگا کہ ہمارا اصول ہے کہ ہم عشاء کے بعد مسجد کو بند کر دیتے ہیں۔ امام صاحب بڑے پریشان اور اللہ کے ساتھ لو لگائی، کہا کہ یا اللہ میں نے ایسا کون سا جرم کیا ہے کہ مجھے مسجد سے نکال رہا ہے۔ بہرحال امام صاحب اپنا بوریا بستر لے کر باہر چلے گئے۔ جب باہر نکلے ایک تندور کے پاس نوجوان کو دیکھتے ہیں اور اس نوجوان کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ اے نوجوان تجھے اگر کوئی مسئلہ نہ ہو کیا میں تمہارے پاس یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ میں رات گزار لوں آپ کے پاس تو صبح میں انشاءاللہ یہاں سے چلا جاؤں گا۔ اس نوجوان کے پاس بیٹھے ہوئے، اللہ اکبر، وہ نوجوان جب تندور کے اندر اپنی روٹی کو لگاتا، اپنے نام کو لگاتا تو وہ استغفر اللہ کہتا۔ امام صاحب یہ معاجرہ دیکھتے رہے، رات گزر گئی کہ یہ معاملہ دیکھتے رہے۔ اس نوجوان کو کہا کہ اے نوجوان کیا بات ہے کہ تو جب پیڑا بناتا ہے، جب روٹی تندور کے اندر رکھتا ہے، ہر بات پہ استغفار کرتا ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ کو یہ عمل اتنا محبوب ہے کہ اللہ نے مجھے اس کی بدولت مستجاب الدعوات بنا دیا ہے، میری ہر دعا کو قبول فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ امام صاحب کہنے لگے کہ یار کوئی ایسی بات ہے جو تو نے اب تک اللہ سے مانگی ہو اور اللہ نے نہ پوری کی ہو؟ اللہ اکبر۔ وہ نوجوان کہنے لگا کہ کام کی وجہ سے میں باہر نہیں جا سکتا، لیکن میں نے سنا ہے کہ ایک بڑا امام ہے جس کا نام امام احمد بن حنبل ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس سے ملاقات کروں۔ امام صاحب رونے لگے، کہا کہ یقیناً میں ہی احمد بن حنبل ہوں، اللہ نے تمہاری یہ دعا کو بھی قبول فرما لیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ استغفار سے اللہ رب العزت بندے کو مستجاب الدعوات بنا۔ کثرت سے استغفار کیا کرو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ استغفر اللہ، یا اللہ جو میں نے گناہ کیے ہیں یا اللہ اس کی بخشش میں مانگتا ہوں، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں واللہ انی لاستغفر اللہ 70 مرۃ، میں دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ اور وہ پیغمبر جس کے پچھلے گناہ اور اگلے گناہ سب معاف کیے گئے ہیں، صرف امت کو تلقین کرنے کے لیے کہ ہر روز اللہ سے استغفار کیا کرو۔ آج ہمیں مسائل کا سامنا کیوں ہے؟
آج ہمارے معاملات حل کیوں نہیں ہو رہے؟ کیونکہ ہمارا رابطہ اللہ سے منقطع ہو چکا ہے۔ آج ہم بغیر اللہ سے رابطہ جوڑتے ہوئے، ضابطہ جوڑتے ہوئے اس سے بغیر اپنے معاملات کو حل کرنا چاہتے ہیں۔ سن لو، جس کے دربار میں بھی جاؤ گے، اگر اس کے دربار پر لیں گے تمہارا دنیا کے اندر کوئی کام نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ایک شخص جس کی مشہور حدیث کے اندر روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت کا وسعت کا انداز دیکھیں۔ آج کوئی کسی کے لین دین یا کسی کا مال کھا جائے تو ہم معاف نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے 99 قتل کیے ہوئے تھے، ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، 50 نہیں، 99 قتل کیے ہوئے تھے، اور امید اس پر لگائی ہوئی کہ یا اللہ میری کوئی معافی ہے یا نہیں، امید اس پر قائم تھی کہ یا اللہ کوئی معافی ہے یا نہیں۔ ایک بزرگ ولی اللہ کے پاس گیا، ولی اللہ جو اللہ کے ساتھ گو لگائی، لا علم تھا نہ کچھ، ان کے پاس پہنچے اور کہا میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میرے لیے مغفرت کا دروازہ کھلا ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے، تم نے 99 قتل کیے، تمہارے لیے کوئی مغفرت نہیں۔ اس نے اس کو بھی مار دیا، 100 پورے کر دیے، اور پھر بستی والوں سے پوچھا کوئی رہنمائی کر سکتا ہے میری؟ انہوں نے کہا کہ فلاں عالم کے پاس چلے جاؤ، علم والے لوگوں کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہاری رہنمائی کریں گے۔ وہ ایک عالم کے پاس پہنچے اور کہا کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں، کیا میرے لیے کوئی مغفرت کا دروازہ ہے؟ کیا مجھے اللہ معاف کرے گی یا نہیں؟ انہوں نے کہا کہ تمہارے درمیان اور رب کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہو سکتی، اپنی نیت کو خالص رکھو اور اللہ سے مانگو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ جس بستی کے اندر تم گناہ کرتے رہے اس بستی سے نکل جاؤ اور ایسی بستی میں چلے جاؤ جہاں نیک لوگ ہیں اور ان میں شمار ہو جاؤ۔ اور وہ اپنا بوریا بستر گول کرتے ہوئے سفر کے لیے روانہ ہوا۔ راستے میں ہی فرشتے نیچے اتر آئے، اور نیک فرشتے بھی جو نیک لوگوں کی روح لیتے ہیں، قبض کرتے ہیں، اور دوسرے فرشتے جو بدکار لوگوں کی روح کو قبض کرتے ہیں، وہ آپس میں جھگڑنے لگے۔ کہا کہ اس کے لیے کس نے تو معافی نہیں مانگی۔ تو نیک فرشتے جو نیک لوگوں کی روح کو قبض کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ اس لیے ارادہ تو کیا تھا، اس لیے ارادہ تو کیا تھا، تو لہذا ہم روح قبض کریں گے۔ اتنی ہی دیر میں وہ آپس میں جھگڑے، اللہ نے تیسرے فرشتے کو بھیج دیا کہ جاؤ فیصلہ کرو۔ اللہ اکبر۔ جب اللہ کسی کو معاف کرنے پر آئے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ اس کی رحمت اگر جوش میں آئے تو وہ کسی کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تیسرا فرشتہ نازل ہوا، اس نے کہا کس بات پر جھگڑے ہو؟ انہوں نے اپنا ماجرا بیان کیا۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین تو اپنے آپ کو سمیٹ دے اور اس کو نیک لوگوں میں شمار کر کے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ اس کی رحمت ہماری سوچ سے بھی بڑی ہے۔ اس کی رحمت اگر جوش میں آ جائے تو ہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ قرآن کا دعویٰ ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ جتنا مرضی گنہگار ہو بندہ، اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے، اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ تمہارے گناہ زمین سے لے کر آسمان کی بلندیوں تک ہو جائے، سمندروں کی تہ تک پہنچ جائے، اگر ایک دفعہ تم مجھے کہہ دے کہ اللہ نے مجھے معاف کر دی میرے گناہوں کو، میں تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دوں۔ ہمیں اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوگا۔ اگر ہم اللہ کی رحمت سے نا امید ہوں گے تو یہ ہماری ہار ہے، یہ ہماری ہار ہے کہ ہم اللہ کی رحمت سے نا امید ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر قحط سالی چھا گئی، پریشان لوگ
کہ بارش نہیں ہو رہی، کچھ نہیں کھانے کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے اور کہا کہ اے اللہ کے پیغمبر، آپ دعا مانگیے، آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ آپ کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، آپ کی دعاؤں کو سنتا ہے، آپ اللہ سے مانگیے کہ آپ اللہ رحمت کی بارش نازل کرے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ نکلو میدان کے اندر اللہ سے مانگتے ہیں۔ مانگنے لگے کہ یا اللہ قحط سالی ہے، پانی نہیں ہے، یا اللہ تو بارش نازل فرما۔ اتنی ہی دیر میں اللہ ہم کلام ہوتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے، کہتے ہیں کہ تمہارے اندر، تمہارے علاقے کے اندر، تمہارے مجمع میں ایک ایسا شخص ہے جو کہ بہت ہی گنہگار ہے، جس کی وجہ سے میں نے اپنی رحمت کو روک رکھا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام روبرو ہوتے ہیں اپنی قوم کی طرف اور کہتے ہیں کہ ہمارے اندر، ہمارے مجمع کے اندر ایک ایسا بدبخت ہے، ایسا گنہگار ہے جس کی وجہ سے اللہ کی رحمت رکی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ بندہ یہ سن کر اپنے دل میں تہیہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یا اللہ آج کے بعد میں پکی توبہ کرتا ہوں، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اتنی ہی دیر میں کیا دیکھتے ہیں کہ بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے اللہ یہ کیا ماجرا ہے، 1 منٹ پہلے کوئی بھی بارش کے آثار نہیں تھے، یہ کیا ہوا اچانک بارش ہوگی، یہ کون بندہ تھا، مجھے روبرو کرے۔ میرا اللہ ہے۔ میرا اللہ کہنے لگا کہ اے موسیٰ جب وہ گنہگار تھا میں نے تب نہیں ظاہر کیا، اب تو وہ میرا محبوب بن گیا، میں کیسے ظاہر کروں تجھے؟ ابھی تو وہ سچے دل کے ساتھ اس نے توبہ کر لی ہے، اب تو وہ میرا محبوب بن چکا ہے، تو میں کیسے تمہیں بتاؤں وہ کون ہے؟ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ استغفار کثرت سے کیا کرو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے استغفار کیا کرو، اللہ کے ساتھ لو لگاؤ، تمہارے معاملات تب بھی حل ہوں گے جب اپنا ضابطہ اللہ کے ساتھ جوڑ گے، کسی غیر اللہ کے سامنے نہیں۔ میرا خیر مضمون توبہ کے اوپر تھا، لیکن کچھ پیغامات ہیں جو دل کی گہرائیوں تک آپ کو پہنچانی ہے۔ پہلی بات قرآن مجید کے اندر فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ہے کہ اگر تمہیں کوئی سوال اور کوئی اعتراض ہو، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الْإِنْجِيلِ نہیں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الْبِدْعَةِ نہیں، وہ علماء حق جو اس بات کو جانتے ہیں اور حقیقی علم رکھتے ہیں، وہ علماء نہیں جو علماء سو ہو، جو پیسے کے لیے فتوے دیتے ہو، وہ علماء فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ جو تمہاری اچھی طرح رہنمائی کر سکے۔ آج میڈیا کا دور ہے، میں ان علماء تک یہ آواز پہنچانا چاہتا ہوں جو علماء اللہ نے انہیں بڑی صلاحیت سے نوازا ہے، بڑے علم سے نوازا ہے، وہ اس پلیٹ فارم کو، میڈیا کے پلیٹ فارم کو استعمال کریں اور کھڑے ہوں، حق کی آواز کو بلند کریں۔ جب تک ہم کھڑے نہیں ہوں گے، علماء حق جب تک کھڑے نہیں ہوں گے، تو یہ روز بروز فتنے کھڑے ہو جائیں گے۔ ہمارے پڑوس کے اندر ایک کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے کتنے لاکھوں مجمع کو کنٹرول کر لیا ہے، لیکن جیت اسی کی ہے جو حق پر ہے۔ یہ تو مضمون، یہ تو ایک چھوٹی سی بات ہے کہ وقتی طور پر ہم نے یوٹیوب کو لگا لیا، اپنے مسئلے کو سن لیا اور اپنے اسی مسئلے پر عمل کرنے کی کوشش کی۔ جس علاقے سے میں آتا ہوں، جس ملک سے میں آتا ہوں، موبائل، ٹیبلٹ، یوٹیوب، فیس بک، ٹویٹر، ہر چیز موجود ہے۔ یہاں پر تو آپ کسی گاؤں میں جائیں تو سگنل بند ہو جاتے ہیں۔ ہر چھوٹے سوال کو یوٹیوب پہ، گوگل پر ڈال کر رہنمائی لی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، اگر رہنمائی اتنی سستی ہوتی
تو میرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید نہ کیا جاتا، ان کو شہید نہ کیا جاتا، جب ہمارا ایمان کا تقاضا یہ ہے جو قرآن نے کہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک هم المفلحون، جب ہمارا عقیدہ اور ایمان یہ ہے تو بات ختم ہو جاتی ہے، بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ جب قرآن نے ہمیں یہ بتلا دیا کہ صحابہ کون ہے، صحابہ نبی کے یار ہے، کیا صحابہ کے نبی وہ صحابہ کے یار وہ ہو سکتے ہیں جو گستاخ رسول ہو، جو آپس میں باہمی نے اختیار کرے، آپس میں دشمنی اختیار کرے؟ کیا وہ صحابہ ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ صحابہ وہ ہیں جسے قرآن نے بیان کیا اولئک هم المفلحون اولئک هم الراشدون رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں وہ مجھ سے راضی ہیں اور میں مجھ سے راضی ہوں۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، یہ ایک چھوٹی سی آواز ہے ان نوجوانوں کے لیے کہ جو نوجوان اپنے علماء کے ساتھ رغبت نہیں رکھتے، اپنے علماء کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے، اپنے علماء کی قدر کرو، اہل علماء کی، اہل حق علماء کی قدر کرو۔ یہ گلشن جو سجے ہوئے ہیں، یہ خدا کی قسم تمہارے لیے نعمت ہے، آج تمہارے سامنے ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو پوچھو، ان کے پاس بیٹھو، ان کی قدر کرو۔ نوجوانوں، یہ وہ ٹائم اور یہ وہ وقت آ رہا ہے کہ خدا کی قسم تمہارے ایمان کو کھینچا جا رہا ہے، تمہارے ایمان کو جو ہے وہ کھینچا جا رہا ہے، تمہارے ایمان کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اپنے آپ کو مسجدوں کے ساتھ وابستہ نہ کیا، اپنے آپ کو علماء کے ساتھ وابستہ نہ کیا، وہ وقت دور نہیں ہے۔ امام قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اگر تم اپنے بچوں کو تربیت نہیں دو گے، علم نہیں سکھاؤ گے، وہ وقت دور نہیں ہے تمہاری قبر پر کھڑے ہو کر یہ بچے تمہاری پیشاب کریں، وہ وقت دور نہیں ہے۔ اور آج ہم وہ وقت دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان اپنے والدین کی نافرمانی پر اترے ہوئے ہیں، اپنے والدین کی نافرمانی پر اترے ہوئے ہیں، بات نہیں سن رہے، بگڑے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ کہ ہم نے اپنے بچوں کو مسجد کے ساتھ منسلک نہیں کیا، علماء کے ساتھ منسلک نہیں کیا۔ یہ ایک دل کی آواز تھی جو آپ تک پہنچائی، جو کچھ کہا اللہ رب العزت اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔